اظہار کرتے تم میں سے اپنی بیویوں سے نہیں ہے وہ ان کی مائیں، نہیں ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنا، اور بے شک وہ البتہ کہتے ہیں منکرن نامناسب بات وزورا اور جھوٹ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ معاف کرنے والا بخشنے والا۔ اور وہ لوگ جو اظہار کرتے اپنی عورتوں سے پھر لوٹتے اس چیز کی طرف جو انہوں نے کہی، بس آزاد کرنا ہے ایک غلام کا گردن کا اس سے پہلے کہ آپس میں ملے۔ یہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جاتی ہے تمہیں، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبردار۔ پر جس نے نہ پایا پس روزے ہیں 2 مہینے لگاتار اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ملے، بس جس نے نہ طاقت رکھی پر کھلانا ہے 60 مسکینوں کا، یہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ اللہ کی حدیں اور کافروں کے لیے عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، وہ بھی تو ذلیل کیے جائیں گے جیسے ذلیل کیے گئے وہ لوگ جن سے پہلے تھے۔ اور تاکید سے ہم نے نازل کی آیتیں صاف صاف، اور کافروں کے لیے عذاب ہوگا مہین ذلیل کرنے والا۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا سب کو، بس خبر دے گا اس کاروائی کی جو انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہوگا اور وہ بھول چکے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ربط تفسیر بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ پہلی صورت میں آپ نے پڑھا، آخر میں پڑھا کہ عیسائیوں نے بدعت گھڑی تھی، رہبانیت گھڑی تھی، اللہ کا حکم کوئی نہ، ما کتبناہا علیہم خود گھڑی۔ آگے اسی طرح زہار کے متعلق آل جاہلیت نے ایک چیز گھڑی تھی، رب کا کوئی حکم کہ وہ جس کو ماں بہن کہہ بیٹھتے اس کو حقیقی ماں کا درجہ دے دیتے، تو انہوں نے جاہلیت میں یہ بدعت اور خرافات کھڑی جیسے انہوں نے کھڑی۔ نام اس کا مجادلہ۔ پہلی آیت کریمہ میں تو جادلو کے لفظ ہیں، اب شان نزول سنیں۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اوس ابن صامت، اوس ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی بیوی تھی خولہ بنت ثعلبہ، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بچے بھی تھے، بیوی خامد آپس میں جھگڑ، گھروں میں ہوتی نہ چاہتی۔ جوش میں آ کر کے خامد نے کہہ دیا کہ انت علیہ کا ظاہر، تو مجھ پر ایسے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ جاہلیت میں یہ لفظ کہنے کے بعد پھر آپس میں ملنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ بیوی رونے لگی کہ میری عمر بھی اب خاصی ہو چکی ہے، بچے بھی ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، ان کو میں کدھر چھوڑوں، کیا کروں گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، شکوہ کیا کہ میرے خاوند نے مجھے یہ کہہ دیا ہے حضرت، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر تو کوئی حکم نہیں آیا، لیکن پہلے جو تمہارا دستور ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ تو اس پر حرام ہے۔ اس نے کہا حضرت میں اب اس عمر میں کہاں جاؤں، بچوں کو کہاں چھوڑوں، کچھ بڑے ان کو کہاں چھوڑوں، چھوٹوں کو کہاں چھوڑوں، کہاں سے کھائیں گے؟ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل تاکید سے سن لی اللہ نے اس بیوی کی بات جو تجھ سے تکرار کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے، اللہ کے ہاں شکوہ کرتی تھی، اللہ دونوں کی گفتگو سن رہا، اللہ تعالیٰ سمجھ رہا۔ اب حکم سن، جو زہار کرتے تم میں سے اپنی بیویوں سے تو وہ ان کی مائیں تو نہیں بن جاتی، یعنی تمہارے منہوں سے تم جو ان کو تشبیہ دیتے ہو مائیں کہلاتے ہو تو وہ ماں تو نہیں بن گئی۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ زہار میں حرف تشبیہ ضروری ہے، تشبیہ نہ ہو زہار میں، انت امی، انت بنتی، انت اختی، یہ زہار نہیں۔ اور فقہ کی کتابوں میں تصریح ہے کہ اس سے طلاق بھی نہیں۔ ہاں مفتی اور قاضی ایسے شخص کو ذرا تنبیہ کر دے، تعزیر لگا دے
کہ ایسے برے لفظ نہ کہنے چاہیے. یہ لفظ نامناسب تنبیہ کر. بعض لوگوں کو فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے اس جزیے پر اعتراض ہے کہ فقہا کون ہوتے ہیں ایسی تنبیہ کرنے کے، لیکن وہ نادان ہے. موطا امام مالک میں روایت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دو شخص آپس میں الجھ پڑے، جھگڑنے لگ پڑے. ایک نے دوسرے کو تان دیا تو اس نے کہا انا امی لیست بے زانیتن، میری ماں کوئی زانیہ تو نہیں ہے. انا امی لیست بے زانیتن، ان لفظوں پر مقدمہ دائر ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ کے دو گروہ ہو. ایک گروہ نے کہا کہ اسے کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ اس نے تو ماں کی پاک دامنی بیان کی. دوسرے گروہ نے کہا نہیں، پاک دامنی بیان کرنی تھی تو یوں کہتا انا امی عفیفتن، میری ماں پاک دامن ہے. یہ لیست بے زانیہ کا لفظ کیوں نکالا؟ 80 کوڑے نکالے کہ مومن ہو کر کے ایسی نامناسب بات زبان سے نکالی. یہ موطا مالک نے تو فرمایا جو بیویوں سے اظہار کرتے وہ مائیں نہیں بن جاتے. نہیں یہ مائیں مگر وہ جنہوں نے جنا. اور یہ ایک منکر بات، جھوٹی بات کہتے ہیں. آج تک بیوی بنے، آج وہ لڑ پڑے، جھگڑ پڑے تو اس سلسلے میں اس کو ماں اور دادی کا حکم دے دیا. یہ جھوٹی بات. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا. جو بیویوں سے اظہار کرتے ہیں ثم یعودون لما قالوا، اس جملے کو سمجھنا. جو بیویوں سے اظہار کرتے پھر لوٹتے اس چیز کی طرف جو انہوں نے کہی. تو پہلے کیا کہا تھا؟ اپنی منکوحہ بیوی کو ماں، بہن، محرمات ابدیہ سے تشبیہ. تو ثم یعودون لما قالوا کا تو یہ معنی ہے کہ پھر وہ اسی طرح کہیں. پہلے جو انہوں نے کہا تھا پھر اسی طرح کہیں، اور پھر اسی طرح کہیں تو ابھی اس کو منکر من القول وزورا کہا تھا کہ وہ نامناسب بات ہے اور جھوٹی بات ہے. تو اس نامناسب اور جھوٹی بات کو پھر اعادہ کرنے کی کیوں اجازت دی؟ پھر کہتا ہوں، پہلے تشبیہ دی تھی بیوی کو محرمات میں سے کسی کے ساتھ، ماں، بہن، بیٹی، دادی، نانی، اور ایسا کہنا منکر من القول وزورا تھا. اور آگے فرماتے ثم یعودون لما قالوا، جو کہا پھر دوبارہ کہیں. تو جب وہ بات منکر من القول وزورا ہے تو پھر اس کی طرف اعادہ کیوں کریں؟ کیا کہا میں نے؟ پہلے تشریح کی محرمات ابدیہ سے اپنی مصبوحات، اس کے بعد یہ اس کو کہا ہے لا یقولون منکرا من القول وزورا. یہ نامناسب بھی ہے، جھوٹ بھی. اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں ثم یعودون لما قالوا، اب پھر جو اعادہ کریں. تو جب وہ منکر من القول وزورا ہے تو اس کی طرف پھر لوٹنے کا کیا معنی؟ اپنے اپنے انداز سے جوابات دیے. میرے خیال میں امام بخاری رحم اللہ تعالی کا جواب بڑا مختصر ہے. کتاب التفسیر میں وہ کہتے ہیں ثم یعودون لنقض ما قالوا، لنقض ما قالوا، جو بات انہوں نے کہی اس کو توڑنے کی طرف لوٹتے. امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم یعودون، تفسیر، کتاب التفسیر، اسی سورت کی تفسیر میں لنقض ما قالوا، تو اس کو توڑنا ہے، ادھیڑنا ہے، نہ کہ پھر کہنا. اچھا، تو اب اس سلسلے میں ہوگا کیا؟ پھر یہ پہلا حکم ہے رقبہ، غلام، لونڈی آزاد کرے.
لیکن یہ آزادی آپس میں ملنے سے پہلے، بیوی خاون آپس میں نہ ملے، پہلے غلام آزاد، کسی کی نصیحت تو نہیں کی جاتی، واللہ بن فمن حرف فا ہے، اگر اس پہلی چیز کی طاقت نہیں، فمن لم یجد، پھر دو نہیں پاتا اس کو، اس کے لیے 2 مہینے مسلسل روزے، یہ روزے بھی آپس میں ملنے سے پہلے پورے 7 روزے رکھیں، پھر فمن لم یستطع، بس جو طاقت نہیں رکھتا پھر 7 مسکینوں کا مسلسل 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتا، 7 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہاں اختیار نہیں، ترتیب ہے۔ قسم کے کفارے میں تو تھا نا فتحریر رقبۃ، قسم کے کفارے میں 7ویں پارے میں کیا تھا وہاں؟ ہاں فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، او ہاں وہاں او ہے، وہ واجب مخیر ہے۔ فمن لم یجد، ان تینوں چیزوں کو نہ پائے تو پھر 3 روزے۔ یہاں اختیار نہیں کہ یہ کر دے یا یہ کر دے یا یہ کر دے، یہاں ترتیب ہے۔ پہلے کیا ہے؟ تحریر الرقبہ، اس کی طاقت نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ اس کی طاقت نہیں تو پھر 60 مسکین۔ آپ نے فقہی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ طعام 60 مسکینہ میں قبل ان یتماسا کی قید نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ادھر مسکین کھا رہے ہیں کمرے میں، ادھر وہ کاروائی ہو رہی ہے تو درست ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ علماء ہیں، اس لیے کر کے کہ اس سلسلے میں جہاں قبل یتماسا کی قید نہیں ہے، یہ اللہ کی حد وللکافرین۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا ذلیل ہو کر کرے گا جیسے پہلے ذلیل۔ ہم نے آتے صاف صاف بتا دیا وللکافرین کب سب لوگوں کو اللہ اکٹھا کرے گا، جو انہوں نے کیا سب کی خبر رب دے گا۔ اللہ نے علماً و قدرتاً احاطہ کر رکھا ہوگا، ونسو واللہ علی کل شیء۔ کیا نہیں دیکھ رہا، کیا نہیں جانتا تو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض۔ نہیں ہوتی سرگوشی 3 کی مگر وہ ان کا چوتھا ہے، اور نہ 5 کی مگر وہ ان کا چھٹا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں وہ، پھر ان کو خبر دے گا جو کاروائی انہوں نے کی قیامت کے دن۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کو منع کیا جاتا ہے سرگوشی سے، پھر لوٹتے طرف اس کے جس سے ان کو منع کیا گیا، اور سرگوشیاں کرتے ہیں، گناہ کی، زیادتی کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی، اور جب آتے تیرے پاس تو سلام کہتے ہیں ان لفظوں سے کہ نہیں تجھے اللہ نے سلام کہا ان سے، اور کہتے اپنے دلوں میں کیوں ہمیں سزا نہیں دیتا اللہ تعالیٰ جو ہم کہتے ہیں، کافی ہے ان کے لیے جہنم، داخل ہوں گے اس میں، بس برا ہے ٹھکانا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب سرگوشی کرو بس نہ سرگوشی کرو گناہ کی، عدوان کی، معصیت رسول کی، اور سرگوشی کرو بر، نیکی اور تقویٰ کی، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وہ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ۔ پختہ بات ہے ایسی سرگوشی شیطان کی طرف سے، تاکہ وہ غمگین کرے ان کو جو ایمان لائے، اور نہیں ضرورت دے سکتا ان کو کچھ بھی الا باذن اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر بس چاہیے کہ توکل کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب کہا جاتا ہے کہا جائے تمہیں تفسحوا، کھل جاؤ مجلسوں میں، بس کھل جاؤ، اللہ کشاش پیدا کرے گا تمہارے لیے، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو، بس اٹھ کھڑے ہو، بلند کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، اور وہ جن کو علم دیا گیا درجات میں، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب سرگوشی کرو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس آگے کر لو اپنی سرگوشی کے نجوا، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اور پاکیزہ ہے۔ بس اگر نہ پاؤ تم، بس بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ کیا تم اشفق، تم خوف کرتے ہو اس سے کہ آگے کرو اپنی سرگوشی سے صدقہ،
پر جب نہیں تم کر سکتے اور اللہ نے تم پر رجوع فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ رب اوپر ذکر تھا کہ احصاہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو احاطہ کر رکھا ہے، یہ بھول چکے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی وسعت علمی کا ذکر فرما کہ کوئی شے رب کے علم سے خارج نہیں، دیکھتے نہیں، اللہ جانتے ہیں ما فی السماوات و ما فی الارض۔ 3 آدمیوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا رب ہے، 5 کی ہو تو چھٹا رب ہے، 3 سے کم ہو 2 ہوں تو پھر 7 رب ہے، زیادہ ہوں تو پھر 7 ہے، جہاں کہیں بھی اس سے کوئی شوجل نہیں، خبر دے گا جو عمل کیا قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم۔ اب اوپر ذکر تھا نجوا کا، آگے ایسے نجوا کا ذکر ہے جس سے منع کیا گیا تھا، لوگ باز نہیں آتے، عموماً منافق تھے۔ نجوا کا ذکر تھا، فرمایا کیا نہیں دیکھتے جن لوگوں کو سرگوشیوں سے منع کیا گیا ہے پھر لوٹتے جماعت ہوا اور سرگوشیاں کرتے ہیں بالاسم، گناہ کی، اللہ تعالیٰ کا حق توڑنے کی، والعدوان، اللہ کے بندوں پر زیادتی کرنے کی، اور معصیت رسول کی، آپ کے حکم کو ٹالنے کی، یہ منافق ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ فرمایا سرگوشیوں سے بات رب کے علم میں، تمہاری سرگوشیاں سب اس کے ساتھ، اور جب آتے ہیں تو ایسے لفظوں سے سلام کہتے ہیں اللہ نے نہیں کی۔ یہ یہود کے متعلق تو صاف لفظ موجود ہے کہ ایک یہودی آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کمرے میں تھی، جلدی سے کہا شام والے کا، آپ نے فرمایا علیہ کا، بیٹھ گیا۔ اندر سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کر دیا، علیہ کا شام ولدانہ لگی رہی۔ جب وہ یہودی چلا گیا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ تو بڑی گرم تھی، کیا بات؟ کہنے لگی حضرت الم تسمع ما قال، آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا تھا؟ فرمایا الم تسمعی ما قلت له، تو نے نہیں سنا میں نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا السام علیک، سام کے معنی موت، تجھ پر موت پڑے۔ تو اس کے جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علیک السام واللعنہ، کہنا بھی چاہیے تھا۔ آپ نے جواب مختصر دیا، علیک کا جو مجھے کہتے وہ تجھی پر پڑے، تو ان الفاظ سے سلام۔ تو بات اوپر چونکہ منافقوں کی چل رہی ہے، اگر منافقوں سے بھی ثابت ہو تو پھر بات واضح نہ ہو تو ربط یہ ہوگا کہ یہ منافق اصل میں یہودی ہی تو تھے، ان یہودیوں میں تھے جب سلام کہتے تھے ان الفاظ سے کہتے تھے تو ان کا خمیر ہوئی، اور اپنے دلوں میں کہتے ہمیں سزا کیوں نہیں ہوگی؟ فرمایا سزا کیوں نہ ہوگی؟ حسبہم جہنم، جہنم میں تو جائیں گے۔ سب سلام اے ایمان والو اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو تو ایسی سرگوشیاں گناہ کی، اسم کی، عدوان کی مت کرو۔ سرگوشی کرو تو بیل کی تقوی۔ چھٹے پارے معلوم ہو چکا ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں، اوامر ہیں، وہ بر کہلاتے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، اچھے کام کرو، اور جو نواہی ہیں وہ تقوی میں، شرک نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، غیبت نہ کرو، لڑو مت، کم مت کھولو۔ تو دو ہی چیزیں ساری، ایک امر ایک نہیں۔ اللہ سے ڈرو جس کی طرح جمع کی جائے۔ انما النجوى الف لام عہد کے لیے، یہ سرگوشی جو اوپر اسم، عدوان اور معصیت رسول کی، ایسی سرگوشی شیطان سے، تاکہ مومنوں کو پریشان کرے۔ ضرر کچھ نہیں دے سکتا شیطان بھی، الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر کیا ضرر ہو؟ مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا۔ اور جب کہیں سرگوشی ہوتی ہے، 2 آدمی بیٹھے، 3 بیٹھے، 5 بیٹھے، 6 بیٹھے، تو کوئی مجلس ہی ہوتی ہے نا، سرگوشی کے لیے کہیں بیٹھتے ہیں نا،
اب آگے اس مجلس کے متعلق آداب بتائیں. مثلا کوئی آدمی آ گیا اور مجلس میں جگہ ہے تو تم ہی کہا جائے کہ ذرا کھل جاؤ تاکہ اس کے لیے جگہ نکل جائے، اس کو برا مت کرو، بشرطے کہ جگہ ہو. تفسحوا، کشائش پیدا کرو مجلسوں میں، اس کو برا مت کرو. تم اس کے لیے فراخی پیدا کرو گے، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے فراخی پیدا کرو. اور اگر کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھنے میں اپنی توہین نہ سمجھنا، اللہ ان لوگوں کے درجے بلند کرے گا جو ایمان لائے اور جن کے لیے. دیکھیے مثال کے طور پر بعض دفعہ مجلس میں جگہ نہیں ہوتی، معزز مہمان آ جاتے، مقامی لوگوں کو کہا جاتا ہے تم اٹھ کھڑے، اولاد کو شاگردوں کو کہہ دیا جاتا ہے تم اٹھ کھڑے، کیونکہ یہ معزز مہمان ہیں، دور سے آئے ہیں، ان کے لیے جگہ. اب یہ بیٹھنے والا پہلے سے جو بیٹھا چلا رہا ہے یہ سمجھے کہ مجھے کھڑا کر کے توہین کیے تو توہین نہ سمجھے، اللہ اس کا درجہ بلند کرے. تو سرگوشی کے لیے تو مجلس ہوتی ہے، مجلس کے آداب بھی فرمایا جو تم کرتے ہو رب خبر کر. آگے فرمایا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنی ہو فقدموا بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کرو. اب بات سمجھو، منافقین سرگوشی آپ سے کرتے تھے، مقصد ان کا یہ تھا کہ آپ کا قیمتی وقت جتنا ہم خرچ کر سکیں بے فائدہ خرچ، چھوٹی سی بات کو طول دے 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 کر کے، تاکہ مسلمان فائدہ نہ اٹھا سکے. اللہ تعالیٰ نے صدقے کی پابندی لگائی تاکہ لاجانی باتوں کی سرگوشی ہو. بعض مخلص ہوتے تھے، وہ مخلص آپ کے ساتھ سرگوشی کرتے، اس میں فخر محسوس کرتے تھے کہ ہمیں آپ کے ساتھ گفتگو کا موقع، احترام تھا، محبت تھی. لیکن دوسری طرف بھی دیکھو کہ آخر آپ بھی تو انسان ہیں، آپ کی بھی ضروریات ہوں گی. اب جہاں سے میں فارغ ہوتا ہوں میں آپ کی تہ دل سے قدر کرتا ہوں. سارے یہ چاہتے ہیں کہ گناہگار کے ہاتھ سے ملیں، ہم ہی خوش. لیکن آپ نے تو دو دفعہ پیشاب کیا ہوتا ہے اور ایک دفعہ کوئی اور شور بھی کی ہوتی ہے اور میں پورا بیٹھا رہتا ہوں. تو اس کا بھی خیال رکھو کہ آخر یہ بھی انسان، اس نے بھی کچھ کرنا ہوگا. یہ آداب ہے، قرآن نے بتایا. اس لیے سرگوشی سے پہلے صدقہ کرو تاکہ بے ضرورت سرگوشیاں ختم ہو. فرمایا اگر تم نہیں پاتے اور خواہ مخواہ کرنی ہے مجبوری تو اللہ غفور رحیم. کیا تم اس سے ڈرتے ہو کہ تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقے کرو؟ جب توفیق نہیں تمہیں، اللہ نے رجوع فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واللہ خبیر بات. ہمیں یاد ہے کہ دکن حیدرآباد میں میر عثمان علی خان وہاں کا رئیس تھا، اچھا آدمی تھا. اس زمانے میں 5 روپے بڑی شے ہوتی تھی، 5-6 روپے تنخواہ لوگوں کی ہوتی تھی. اس نے پابندی لگائی تھی کہ جو شخص میرے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو وہ ملاقات کے وقت 5 روپے دیا کرے. اب ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا، ہم اس پر تعجب کرتے کہ امیر آدمی تو ہے، اس کو 5 روپے لینے کی کیا ضرورت ہے. تو بزرگوں نے فرمایا کہ اصل میں لوگ تنگ کرتے تھے تو اس لیے اس نے پابندی لگائی کہ 5 روپے دو گے ملاقات. تو مصلحتیں ہوتی ہیں. کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جنہوں نے تولی دوستی کی اس قوم سے جس پر اللہ کا غضب ہوا. نہیں ہے وہ تم میں سے اور نہ ان سے، اور قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹ پر اور وہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تیار کی ان کے لیے عذاب شدید، بے شک وہ بری کارروائیاں جو کرتے ہیں. بنا دی انہوں نے اپنی قسمیں جنتاً ڈھال،
پس روک اللہ کے راستے سے، پس ان کے لیے عذاب مہین۔ ہرگز نہیں کفایت کر سکیں جو ان سے ان کے مال، نہ ان کی اولادیں اللہ کی گرفت سے کچھ بھی، وہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جس دن اللہ ان سب کو کھڑا کرے گا، پس وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے سامنے جیسے قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے لیے، اور خیال کریں گے کہ بے شک وہ کسی چیز پر ہیں، خبردار بے شک وہ جھوٹے۔ استحوذ غلبہ پا لیا ان پر شیطان نے، بس انساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کو بھلا دیا اللہ کا ذکر، وہ لوگ شیطان کا گروہ، خبردار بے شک شیطان کا گروہ وہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے اللہ اور اللہ کے رسول کی، وہ لوگ ذلیل تر لوگوں میں، جس کی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہ ضرور غالب آؤں گا میں اور میرے رسول، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے عزیز غالب ہے۔ نہیں پاؤ گے تو کسی قوم کو جو ایمان لاتی اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے مخالفت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی، اگر جو ان کے آبا ہوں، ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں، اور عشیرت ہوں یا ان کی برادری، وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ان کے دلوں میں، لکھ دیا ان کے دلوں میں ایمان، اور تائید کی اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی طرف سے روح قرآن پاک کے ذریعے، اور داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنات تجری من تحتہا الانہار، ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ رب اوپر منافقین کا ذکر، آگے بھی منافقین کا ذکر ہے، اور فرماتے تم نے دیکھا نا ان لوگوں کو جو منافق ہیں، دوستی کرتے ہیں اس قوم سے جس پر اللہ کا غضب ہوا، یعنی یہود سے۔ منافقوں کی دوستی ہے یہود سے، کیونکہ یہ اصل یہودی تو تھے، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کی برادری، ان کا خمیر، نہ وہ تمہارے ہیں نہ ان کے، کیوں؟ اس لیے کر کے کہ دل تو تمہارے ساتھ نہیں، اور ان کے اس لیے نہیں ہے کہ زبان ان کے ساتھ نہیں، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک، اور تمہارے سامنے آ کر کے قسمیں اٹھاتے ہیں، خدا کی قسم ہم مومن ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے سخت سزا ان کے لیے تیار کی، بری کارروائی ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا، بس اللہ کے راستے سے روکا، اس بات کو سمجھ۔ قسم اٹھاتے خدا کی قسم میں مومن، تو مومن کو قسم پر تو یقین آ ہی جاتا ہے۔ اب جب قسم پر یقین آیا تو اسے مسلمان سمجھا، مسلمان سمجھا تو اس کے خلاف تو لڑائی نہیں کر سکتے، یعنی ان کا یہ قسم اٹھانا مومن کو دھوکہ دینا ہے، اور مومن اب ان سے لڑائی کر نہیں سکتا فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں ان سے لڑنا تو اب ہو نہیں سکتا، کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیا کہا بھائی؟ یہ قسم کا جب یہ قسم کا مسلمان اللہ کے راستے میں لڑائی ان سے نہیں ہو سکتی، مومن کے مومن سے لڑائی تو ہوتی نہیں۔ فرمایا عذاب مہین، آگے فرمایا کہ ان کے جو مال ہیں اولاد ہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے، اولئک اصحاب النار ہمیشہ سے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ ان کو کھڑا کرے گا وہاں بھی قسمیں اٹھائیں گے جیسے تمہارے سامنے اٹھائیں گے، یہ وہاں بھی خیال کریں گے کہ یہ کسی چیز پر ہیں، یعنی کامیابی حاصل ہوگی۔ ہاں الا انہم الکاذبون، استحوذ استولا وغلب، ان پر شیطان غالب ہے۔ شیطان کے غلبے کا اثر یہ ہے کہ خدا کی ذات انہیں بلا دی شیطان، یہ شیطان کا ٹولہ ہے، شیطان کا ٹولہ نقصان ہے۔ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ذلیل تر لوگوں میں، یہ فیصلہ رب کا پہلے آپ سن چکے، لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز۔ فرمایا کہ اگر یہ مومن ہوتے تو یہود سے کیوں دوستی کرتے؟ تو نہیں پائے گا کسی قوم کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے
کہ دوستی کرو ان سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں، باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، برادری ہو نہ۔ یہ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مومن تھے۔ بدر میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حقیقی بھائی عبید ابن عمیر کا گلا کاٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حقیقی ماموں کو قتل کیا۔ وہ جتنے تھے برادری تو تھی، لیکن ایمان کا غلبہ تھا، کوئی شے حائل نہیں، اور یہ چونکہ مخلص نہیں اس لیے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی سے قرآن سے ان کے دلوں کو منور کیا، تائید کی، جنات تجری من تحت الانہار میں داخل کرے گا، اللہ ان سے راضی اور رب سے راضی۔ یہ ہے خدا کا گروہ۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصریح بیان کی اللہ کی اس مخلوق نے جو آسمانوں میں اور اس نے جو زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا۔ وہ ذات ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے پہلے ہی اکٹھ پر، پہلے ہی حشر پر۔ نہیں خیال کیا تھا تم نے اے مومنو یہ کہ وہ نکلیں گے، اور انہوں نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ بے شک وہ جو ہیں ان کو بچانے والے ہیں، روکنے والے ان کے قلعے اللہ کے عذاب سے۔ بس اللہ کا حکم آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ، اور ڈالا اللہ نے ان کے دلوں میں روک، خراب کرتے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے۔ بس عبرت حاصل کرو تم اے آنکھوں والے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے لکھنی تھی ان پر جلا وطنی، البتہ ان کو سزا دیتا دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں تو عذاب نار ہوگا، اس لیے کہ بے شک انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو مخالفت کرے گا اللہ اور اس کی بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے۔ ما قطعتم، وہ جو تم نے کاٹا، من لینۃ، کھجور کے درخت، یا ان کو چھوڑا تم نے کھڑے ان کے تنوں پر، بس اللہ کے اذن سے، اور تاکہ رسوا کرے فاسقین کو۔ اور وہ چیز جو فے کے طور پر دی اللہ نے اپنے رسول کو ان میں سے، بس نہیں دوڑائے تم نے ان پر من خیل گھوڑے ولا رکاب اور نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کرتے اپنے رسولوں کو جن پر چاہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے فے کے طور پر دی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آل قرآن میں سے، بس وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ نہ ہو جائے یہ دولتاً گردش کی چیز غنیوں کے درمیان تم میں سے، اور جو چیز تمہیں اللہ کے رسول نے دی اس کو لو، اور جس چیز سے روکا تمہیں اس سے باز آنا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ فقراء کے لیے جو مہاجر ہیں، وہ جو نکالے گے اپنے گھروں سے اور مالوں سے، چاہتے فضل اللہ کا اور رضا، اور مدد کرتے اللہ اور اللہ کے رسول کی، وہ ہیں سچے۔ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ٹھکانہ بنایا اس گھر کو اور ایمان کو ان سے پہلے، پسند کرتے ان کو جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف، اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں حاجتاً کوئی حاجت اس چیز سے جو ان کو دی جائے، اور ترجیح دیتے اپنے نفوس پر اگرچہ ان کو ہوتا ہے خصاصۃ فقر و فاقہ، اور جو بچایا گیا اپنے نفس کے بخل سے مسئول ہو گئے مفت۔ اور ان لوگوں کے لیے جو ہے ان کے بعد کہتے ہیں رب ہمارے بخش دے ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو وہ جو سبقت دے دے ہم سے ایمان میں، اور نہ کر ہمارے دلوں میں کینہ ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، اے رب ہمارے بے شک تو شفقت کرنے والا مہربان۔ ربط پہلے اس کا ذکر تھا کہ ان منافقین نے یہود سے دوستی کی ہے، تولوا قوما غضب اللہ۔ آگے فرماتے کہ یہود کے ساتھ تو لڑائی کرنی چاہیے نہ کہ دوستی۔ یہود کا خاندان بنو نذیر تھا، ان کے ساتھ لڑائی کا ذکر اس میں ہے کہ یہ تو لڑائی کے قابل ہے، نہ کہ دوستی سے۔
اور نام اس کا حشر. ابھی آیت میں حشر کا لفظ آ جائے گا. تو 3 قبیلے تھے یہود کے مدینہ طیبہ میں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. بنو قریظہ کا ذکر آپ سورۃ الاحزاب میں پڑھ چکے. تاثرون فریقا وتقتلون، ہاں، ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو، وتاثرون ایک کو تم قیدی بناتے ہو. بنو قینقاع کو آپ نے جلا وطن کر دیا تھا بسوئے خیبر. یہ بنو نذیر ہیں، انہوں نے بھی لڑائی آپ کے ساتھ کی معمولی، ان کو بھی جلا وطن کر. تو یہ تو لڑائی کے قابل ہیں، دوستی تو ان سے نہیں ہونی چاہیے. آسمان و زمینوں کی چیزیں سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں. عزیز ہے وہ ذات ہے جس نے نکالا ان کو جو کافر تھے اہل کتاب سے، ان کے گھروں سے. لأول الحشر، پہلے حشر. یہاں بھی محلی رحم اللہ تعالی سے غلطی ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اول الحشر سے یہ ہے کہ آپ نے ان کو شام کی طرف بھیجا پھر خیبر کی طرف. حالانکہ معاملہ الٹ ہو گیا محلی پر رحم اللہ تعالی. آپ نے ان کو پہلے خیبر بھیجا تھا اور دوسری دفعہ حضرت عمر نے ان کو وہاں سے شام بھیجا. آپ نے براہ راست شام نہیں نکالے. شام کا لفظ بول کر کے غلطی کرتے کھاتے انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے. تو اول الحشر سے یہ مراد ہے کہ ان کا پہلا حشر یہاں مدینہ سے بسوئے خیبر، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خیبر سے بسوئے شام، یہ ثانی حشر. اے مومنو، تم نے نہیں خیال کیا تھا کہ یہ نکلیں؟ کیوں؟ صدیوں سے وہاں وہ رہتے تھے، اور انہوں نے بھی، یہ یہودیوں نے بھی خیال کر رکھا تھا کہ ان کے بڑے مضبوط قلعے ہیں، وہ قلعے ان کو بچائیں گے اللہ کی گرفت سے. اللہ کا حکم آیا، ان کے وہم میں بھی نہ تھا. اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا، اپنے گھروں کو خود خراب کیا انہوں نے کہ بنے بنائے گھر مسلمانوں کے کام نہ آ جائیں. کچھ مکان تھے جن کو انہوں نے مورچہ بنا رکھا تھا، وہ مومنوں کے ہاتھوں سے برباد. فاعتبروا یا اولي الابصار. فرما اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی کہ مدینے سے بسوئے خیبر جلا وطن کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سزا دیتا، یعنی تمہارے ہاتھوں سے قتل کروا. آخرت کی سزا تو ہے ہی. کیوں سزا دیتا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت. جو مخالفت کرے گا شدید العقاب. یہاں یہ بات سمجھنا، یہود کے باغات بھی تھے، ان میں نوجوان طبقہ ان درختوں کے پیچھے چھپ کر کے مسلمانوں پر تیر چلاتا. یہ کھلے میدان میں تھے. ظاہر بات ہے کہ ایک مورچے میں ہو دوسرا کھلا ہو تو کھلے کو نقصان پہنچے. کچھ مسلمان زخمی سمجھ گئے کہ یہ جو درخت ہیں ان کے پیچھے یہ چھپے ہوئے ہیں. ان مسلمانوں نے وہ درخت کاٹ دیے اور کچھ جلا دیے. یہود نے یہاں بڑا پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو جی، کہتے ہیں یہ نبی رحمت للعالمین ہے، ہمارے ساتھ تو دشمنی تھی، درختوں نے کیا بگاڑا تھا. مخالف کو تو کوئی نہ کوئی بہانا چاہیے نا. اس کا جواب رب دیتے ما بمانے الذی، وہ جو کاٹے تم نے زینت نخلۃ، کھجور کے درخت. اے مسلمانوں، وہ درخت جو تم نے کاٹے یا تم نے ان کو چھوڑا کھڑے اپنے تنوں پر اللہ کے اذن سے. اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ ان کو کاٹو تاکہ فاسقوں کو رسوا کیا جائے. مورچے کا توڑنا فوجی نقطہ نظر سے من الفرائض ہوتا ہے. ہر چیز میں کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ مستحبات ہوتے ہیں. فوجی نقطہ نظر سے دشمن کے مورچے کو توڑنا یہ ضرور. یہ درخت اس لیے کاٹے کہ تم نے مورچہ بنا رکھا تاکہ فاسقوں کو، نافرمانوں کو ذلیل کیا. آگے بات سمجھنا، ایک ہوتی ہے غنیمت
غنیمت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خوب لڑائی ہوئی ہو اور لڑائی کے بعد جو مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے. 10ویں پارے کے ابتدا میں آپ پڑھ چکے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. اور ایک ہوتا ہے فے کا مال. فے اس کو کہتے ہیں کہ معمولی جھڑپیں ہوئی ہوں کافر مال چھوڑ جائے, یا لڑائی نہ ہوئی ہو کافر چھوڑ کے چلے جائیں, ایسے مال کو فے کہتے ہیں. کیونکہ یہاں کوئی زیادہ لڑائی کی نوبت تو آئی نہ تھی, وہ جو یہود بنو نذیر نے چھوڑا یہ فے کا مال اس کا ذکر ہے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے فے اور غنیمت کے طور پر دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اہل کتاب کے مالوں سے, پس نہیں دوڑائے تم نے ان پر گھوڑے اور لا رکاب نہ اونٹ, یعنی کچھ زیادہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی. لیکن اللہ نے روک ڈالا, اپنے رسول کو جس کو چاہتا ہے جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتے ہیں. واللہ علی کل شیء. اب اس فے کے مصارف کون ہیں؟ یہ دو چیز فے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. ان بستی والوں میں سے فدق ایک مقام تھا, اس پر بھی ان کا قبضہ تھا, اور ان کی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں, وہ بنو نذیر کی ساری بستیاں بھاگی. پر اللہ بس وہ فے کا مال اللہ نے گزر چکے ہیں کہ لفظ اللہ تبرک ہے, یا یہ کہ اللہ کے حکم سے تقسیم ہو. اور اس فے کے مال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتا ہے, آپ کے قریبی رشتہ دار بھی آتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے سلسلے میں آپ کی امداد کی. یتیم بھی ہیں, مسکین بھی ہیں, مسافر بھی ہیں. یہ کیوں یہ مصرف بیان کیے گئے؟ تاکہ یہ گردش کی چیز نہ ہو بین الاغنیاء منکم, ایسا نہ ہو کہ وہ غنی کھا جائیں. اس لیے رب نے یتیم و مسکینوں کا حق بھی بیان. جو چیز تم یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیں لو, جیسے منع کریں بات کریں. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. یہاں بات طویل بھی ہے مختصر. اہل بدعت کا یہ باطل نظریہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے, اولاد, رزق, عزت, جو کچھ بھی ملتا ہے رسول دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. قاسم رزق اللہ بھی وہ ہیں, رزق بھی وہ دیتے ہیں, اولاد بھی وہ دیتے ہیں, سب کچھ وہ دیتے ہیں. مبسوط بات تو ہم نے دل کا سرور میں کر دی ہے, نہ عادت ہے مبسوط باتوں کی نہ نبھتی. یہاں صرف اتنی بات ہے کہ تمہارا اس سے یہ مراد لینا کہ جو دیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں, یہ استدلال تمہارا بات ہے. پہلی بات, یہاں جو چیز تمہیں دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جو حکم دے امر کریں اس کو لو. وما نہاکم, جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. تو یہ اتاکم نہیں کے مقابلے میں, نہاکم نہیں کے مقابلے میں. تو معنی یہ ہوں گے کہ جو امر تمہیں رسول دیں اس امر کو کرو, جس سے منع کریں. تو ایسے تو امر و نہیں کی باتیں, شریعت کی باتیں پیغمبر بتلاتے تھے, ان کی شان کے لائق بھی تھے. دوسری بات کہ اگر مال سے ہی متعلق ہے تو اوپر فے کا مسئلہ ہے. وہ فے کی تقسیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, اس سے وہ تکوینی طور پر رزق دینا, اولاد دینا, وہ کیسے ثابت ہوا؟ بات اوپر سے فے کی چلی آ رہی ہے نا کہ ما افا اللہ والا رسول ہی, ان کے یہ مصارف ہیں. تو فے کے مال سے جو چیز تمہیں دے لے لو, فے کے مال سے نہ دے نہ لو. اس سے اولاد دینا, عزت دینا, بادشاہی دینا, کاسہ گدا پکڑا دینا, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اچھا, اور کون مصرف ہے؟ اور ہی للفقراء المہاجرین, یعنی وہ فقیر جو مہاجر ہیں وہ بھی کہتے ہیں. یہ الفیء للفقراء المہاجرین. اس سے ایک اور مسئلہ یہاں چلتا ہے کہ مسلمان کی ملک پر کافر قبضہ کرے تو کافر مالک ہو سکتا ہے یا نہیں.
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا موقف یہ ہے کہ اگر کافر مسلمان کی ملک پر قبضہ کرے وہ مالک ہو جائے. کہ یہ جو مہاجرین تھے ان کے پیچھے مکان بھی تھے مکے میں، دکانیں بھی تھی، اثاثات البیت بھی تھا، سامان گھر کا بھی تھا. ان کو رب نے فقیر کہا ہے، تو اس لیے فقیر کہا کہ ان کی ملک نہیں رہی. ملک ہو تو پھر فقیر کیسے ہو؟ یہ مہاجرین امیر بھی تھے، ان میں رب نے ان مہاجرین کو فقراء کہا ہے تو اس لیے کہ ان کے مال پر قابض ہوئے کافر ملک ان کی ٹوٹ گئی. وہ جو گھروں سے نکالے گئے ان کا بھی حق ہے پھیل، مالوں سے گھروں سے نکالے گئے. چاہتے اللہ کا فضل، اللہ کی رضا. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ يَنْصُرُونَ دِينَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، اللہ کے دین کی مدد کرتے، اللہ کے رسول کی. سچے ہیں یہ لوگ بھی فہ کے مال کے مصرف. اور وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ، الدار میں الف لام عوض مضاف الیہ، وہ لوگ بھی مصرف ہیں جنہوں نے ٹھکانہ بنایا دار ہجرت میں. وہ دار ہجرت کون سا تھا؟ مدینہ. مدینے میں پہلے سے رہتے آئے ہیں. والایمان، اے الف الایمان، قبل الایمان. کوئی الف کا لفظ نکالتے الفت سے، کوئی قبل. وہ لوگ بھی جنہوں نے دار ہجرت کو ٹھکانہ بنایا مدینے کے باشندہ ہیں. والف الایمان قبل الایمان، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا ان مہاجرین سے پہلے. وہ بھی انصار بھی اس طرح کے مسائل پسند کرتے جو ہجرت کر کے ان کی طرف جائے اور اپنے دلوں میں کوئی تنگی حاجت نہیں پاتے جو ان کو دی جائے، اور اپنے نفوس پر ترجیح دیتے ہیں اگر جو ان کو فقر و فاقہ کیوں نہ، جو نفل کے بغل سے روکا گیا وہ مطلب. تو مطلب یہ کہ وہ اوپر ذوی قربا ہیں، یتامہ ہے، مساکین ہیں، ابن سبیل ہیں، فقراء مہاجرین ہیں، انصار ہیں، یہ سب اس کے مسائل. اب اس آیت کریمہ کا شان نزول بخاری وغیرہ میں ہے. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، شام کا وقت، شام کی نماز ہو چکی تھی. آپ نے فرمایا تو کہاں سے آیا، کس کا مہمان ہے؟ کہا آپ کا مہمان. آپ نے خادم سے کہا جا کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانے کی چیز ہے بھیجو. انہوں نے کہا کوئی شے. پھر دوسرے گھر بھیجا، صرف ابیات 9 بیویاں تھیں، 2 لونڈیاں تھیں. کسی کے گھر سے نہ روٹی، نہ ستو، نہ کھجوریں، کوئی شے نہ. آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلا دے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن سہل ان کا نام تھا. انہوں نے کہا حضرت میں ساتھ بھیجا. گھر گئے، بی بی سے کہا کہ آپ کے مہمان ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ چند جو کی روٹیاں ہیں، قوتوں سے بیانے نہ ہمارے بچوں کے لیے ہیں، تو اور تو کوئی شے نہیں. کہنے لگے میں ساتھ لایا ہوں مہمان کو، ایسا کرو کہ بچوں کو سلا دو، بچے سو جائیں گے، اور جس وقت کھانا تیار ہو تو میں بھی بیٹھوں گا، تو بھی بیٹھے گی. مہمان کے ساتھ کھانے کا دستور تھا اس زمانے میں. تو اس سلسلے میں تو کسی حکمت عملی سے چراغ کو گل کر دینا، بجھا دینا، تاکہ مہمان کھا لے. ہم نے کھایا تو اس کے لیے کچھ نہیں کرتے. چنانچہ باتا تاویین، بچے تو پہلے بھوکے سو گئے تھے، انہوں نے بھی بھوکی رات گزاری. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفوس پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ فقر و فاقے میں وقت. اور کون مصرف ہے وہ سننا. فے کے مال کے مسارف وہ بھی ہیں جو بعد کو آئیں گے.
یہ جاؤ پھر آ گیا جی، جو بعد کو ہیں کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور نہ کر ہمارے دلوں میں کینہ ان کا جو ایمان لائے، اے رب ہمارے روح رہے۔ یہاں روح المعانی وغیرہ میں کہتے ہیں کہ فے کے مال کا رافضی حقدار نہیں، شیعہ نہیں حقدار، اسی طرح وہ طبقہ بھی حقدار نہیں جو سلف صالحین سے بدظن ہے، اس کو بھی نہیں ملنا۔ کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو بات کو آئے کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل غلا للذین آمنوا، تو خیر کے مال کا رافضی مستحق نہیں ہے، نہ وہ طبقہ مستحق ہے جو سلف صالحین سے بدعقیدت کینہ رکھتا ہے، کوئی بھی نہیں مستحق۔ اور نفس کے ساتھ بڑا افسوس ہے، ضیاء الحق پر اللہ غلطیاں معاف فرمائے، نیکیاں اس کی قبول فرمائے۔ جہاد افغانستان وغیرہ میں اس کا خاصا دخل تھا، لیکن نادانیاں بھی بڑی کر دی، وہ نادانیاں بھی قوم بھگتے۔ ایک نادانی اس نے یہ کی کہ شیعہ کا وفد گیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں زکوٰۃ اور عشر سے مستثنا سمجھیں۔ کیوں؟ ہمارا مسلک یہ ہے کہ جب تک ہمارا امام مہدی نہ آئے ہم پر زکوٰۃ اور عشر واجب نہیں۔ اس لیے ہمیں زکوٰۃ اور عشر ہم پر نہیں آتا، ہمارا امام آئے گا پھر زکوٰۃ ہم پر آئے گی، پھر عشر آئے گی۔ ضیاء الحق نے یہ نادانی کی، ان کے چکمے میں آ گیا، اس کا فریضہ تھا، نرمی نہ کرتا، وہ کہتا جی میں اس مسئلے کی تحقیق کروں گا، آیا واقعی تم پر زکوٰۃ اور عشر آتی ہے یا نہیں۔ اس نے ان کو مستثنا کر دیا۔ اب شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ادھر تو زمینیں تھوڑی ہیں، وفد ہمارے پاس سرگودے کے، فیصلہ آباد کے، جھنگ کے اور علاقوں کے آئے کہ وہاں خاندانوں کے خاندان شیعہ ہو، مال عشر بچانے کے لیے تحریری طور پر وہ لکھ کر کے دیتے، ہم حلفیہ بیان کرتے کہ ہم شیعہ ہیں۔ مان لیا کہ تم خود پختہ ذہن کے ہو اور تم نے تو صرف عشر بچایا، لیکن تمہارے بیٹے پوتے جب آئندہ نسل آئے گی تو پختہ کیا ہوگی کہ ہمارے باپ کا یہ ہے، اور بینکوں میں جا کر کے یہ تحریریں دیتے، میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں، مجھ پر زکوٰۃ نہیں۔ بڑی نادانی، بڑی نادانی، خاندانوں کے خاندان شیعہ، اس کا فریضہ تھا کہ اس سلسلے میں کہتا میں اپنے علماء سے پوچھ لوں یا خود میں تحقیق کرتا ہوں، تحقیق جس طریقے سے بھی کرتا ہوں ان پر ہے یا نہیں۔ اب وہ ایسا کرتے کہ زکوٰۃ اور عشر دیتے نہیں، لیتے ہی، کتنا بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم۔ اور پھر بڑے ظلم کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں 20 لاکھ ہیں سارے شیعہ، 10.5 کروڑ کی آبادی میں 2%، اور عہدے ہیں 40% کلیدی عہدے۔ ہم اگر کوئی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی مولانا آپ کا نظری کا ثبوت ہے۔ تینوں صوبوں کے گورنر شیعہ تھے، موسیٰ تو مر گیا، سندھ کا گورنر محمود ہارون شیعہ ہے، سرحد کا گنجوہ شیعہ ہے، وزیر خارجہ یعقوب شیعہ ہے، سرکار عزیز شیعہ ہے، فخر امام شیعہ ہے۔ بھائی تمہیں انصاف کے ساتھ 2% سیٹیں ملنی چاہیے، آبادی تمہاری 2% ہے، سیٹیں تمہارے پاس عہدہ اوپر کے عہدے کی 40% ہیں، ہم اگر آواز اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں تم بڑے تنگ نظر۔ کیا کریں؟
یہ ظلم ہے ہم. اور حکومت کیا کہتی کہ سارے مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان. تو خیر یہ نادانی تھی اس کی. اب خاندانوں کے خاندان شیعہ بن رہی، زکاتیں نہیں دیتے، فارم پر کر کے دیتے کہ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں، مجھ پر زکات نہیں. تو آپ نے قرآن سے یہ سمجھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ان مسلمانوں کے لیے غل ہو وہ طے کا مستحق نہ رافضی نہ اور جو ائمہ کے خلاف بغض رکھتے ہیں طے کے مال کے مستحق نہیں، قطعا. کیا نہ دیکھا تو ان لوگوں کو جو منافق ہیں، کہتے اپنے بھائیوں کے بارے میں وہ جو کافر ہیں اہل کتاب سے، اگر تم نکالیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور نہیں اطاعت کریں گے تمہارے بارے میں کسی کی کبھی بھی، اور اگر تم سے لڑائی کی گی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ البتہ جھوٹے. البتہ اگر وہ نکالیں گے تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے لڑائی کی گی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض ان کی مدد کی البتہ ضرور پھیر دیں گے پیچھے، پھر نہیں مدد کی جائے گی. لا انتم، البتہ تم اے مومنو زیادہ سخت و روب کے لحاظ ان کے دلوں میں اللہ کی بنے، اس لیے کہ وہ قوم لا یفقہون، فقاہت سے محروم. نہیں لڑیں گے وہ تمہارے ساتھ اکٹھے ہو کر مگر ایسی بستیوں میں جو قلعہ نما ہوں، یا دیواروں کے پیچھے سے لڑائی ان کی آپس میں سخت ہے، تم خیال کرو گے ان کو اکٹھے حالانکہ دل ان کے بکھرے ہوئے، اس لیے کہ وہ قوم ہے لا یعقلون. جیسے مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے قریباً چکھا انہوں نے اپنے معاملے کا وبال اور ان کے لیے عذاب علیم. جیسے مثال ہے شیطان کی، جب کہتے ہیں انسان کو کفر کر، جب انسان کفر کر لیتا ہے کہتا ہے شیطان میں تو بیزار ہوں تو بے شک میں خوف کر تو اللہ سے رب العالمین، اب صوفی بن جاتا ہے. مکان آ کے بتاؤں گا بس انجام دونوں کا یہ ہوتا ہے انما فی النار خالدین، دونوں دوزخ میں. فذالک جزاء الظالمین. پہلے تو یہود کا ذکر تھا، اب آگے منافق. ان منافقوں نے ہی یہود بنو نذیر کو لڑائی پر آمادہ کیا. لڑائی پر آمادہ کرنے والے یہ، اور اس رکوع میں اس کی تصریح. انہوں نے کیا کہا تھا ان سے، جو اہل کتاب کے کفار سے، کہ دیکھو اگر تم ہی جہاں سے نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے ساتھ نکلنے کے سلسلے میں ہمیں روکا گیا تو کسی کے اطاعت نہیں کریں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، تم سے لڑائی کی گی ہم مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے. اگر ان کو نکالا گیا یہ نہیں نکلیں گے، اور ایسا ہی ہوا. ان کو نکالا گیا، ایک منافق بھی نہیں گیا، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو جو ان کی مدد نہیں کریں گے، بالفرض مدد کریں گے بھی تو پیچھے دکھا دیں گے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اے مومنو تمہارا روب ان کے دلوں میں خدا سے جاتا ہے. خدا تو نظر نہیں آتا، تم نظر آتے ہو سامنے، اس لیے کر کے خدا سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں. یہ نہیں لڑیں گے تمہارے ساتھ اکٹھے ہو. ہاں ایسے قلعے ہوں، ایسے مکان ہوں، بستیاں ہوں جو قلعہ نما ہوں، ان کے پیچھے سے تیر چلائیں گے. اور من ورا جدار کی جمع دیوار کے پیچھے چھپ کر کے تیر چلائے. میدان کے مرد یہ نہیں، لڑائی آپس میں ان کی بڑی سخت ہے. تم خیال کرو گے یہ اکٹھے ہیں، دل ان کے شتا، شتیت ان کی جمع، مرزا مریض ان کی جمع، دل بکھرے ہوئے. کیوں؟ یاد رکھنا جب نسب العین نہ ہو، ایک نسب العین ایک نہ ہو، قوم کبھی متفق نہیں ہو سکتی. وہ جو گویا کہ نسب العین ہے وہ پروگرام ایک نہ ہو کبھی قوم متفق نہیں ہو. مسلمانوں کا نسب العین پروگرام اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، قیامت پر ایمان، قرآن پر ایمان، وہ کالا ہو گھورا ہو وہ متفق. یہ ایمان تو ہے نہیں.
کوئی کسی چیز کا طالب ہوگا، کوئی کسی کا ہوگا، کوئی کسی کا ہوگا. تو جب پروگرام ایک نہ ہو، منصوب ایک نہ ہو، تو دل تو بکھرے ہوئے ہوں. فرمایا کمثل الذین من قبلہم، ان کا حال اور ان کی مثال ان کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے قریباً. انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھا. محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایسے بدر کے اندر جو کفار تھے وہ مراد. دوسرے فرماتے نہ، ایسے بنو قینقاع کے یہودی مراد. بنو قینقاع کے یہودیوں کو پہلے جلاوطن کیا گیا تھا، بنو نذیر کو بعد میں. تو یہود کا یہود کے ساتھ ربط زیادہ ہے بنسبت اس کے کفار کے ساتھ ان کی تشبیہ. کمثل شیطان اے تخلفہم، ان کا پیچھے رہ جانا یہ مبتدا ہے. کمثل شیطان یہ خبر. مولانا جانتے ہیں؟ ہاں کیا؟ ہاں تخلفہم یہ مبتدا ہے، کمثل شیطان یہ خبر ہے. ان منافقین کا پیچھے رہ جانا اپنے وعدے سے، ایسے جیسے شیطان انسان کو کہتے کفر کر، انسان کفر کر تو کہتے میں تو اسے بیزار ہوں. وعدہ کیا پھر پیچھے آتا کہتے انی اخاف اللہ رب العالمین. انجام کیا ہوتا ہے دونوں کا، شیطان کا بھی اور اس انسان کا بھی. انہما فی النار خالدین فیہا وذالک جزاء اللہ. دیکھیے حضرات، اپنا ارادہ ہے کہ انشاء اللہ العزیز بدھ کے دن ہم ختم کریں. کل سوموار ہے، پرسوں منگل ہے، اور پھر کیونکہ آپ تو فارغ ہو جائیں گے، ہم ہی وہ آپ کی سندوں پر دستخط کرنے کے لیے خاصا وقت درکار ہے، خاصا وقت درکار. تو اگر جمعرات کو بھی پڑھائیں تو پھر دستخط رہ جائیں، سند رہ جائیں. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ انشاء اللہ العزیز بدھ والے دن فارغ ہوں. میں نے ناظم سے کہہ دیا ہے کہ سندیں مجھے بدھ کے دن پہنچا دیں 2 عصر تک، تاکہ کچھ اس دن کروں تو جمعرات کا دن لگا کر کے جمعے سے پہلے سندوں پر دستخط ہو جائیں، تاکہ آپ بر وقت اپنے گھروں کو جا سکیں. اور پھر ہاں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ولتنظر نفس، اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس جو سے آگے بھیجا کل کے لیے. ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم کرتی. اور نہ ہو جا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، بس اللہ نے ان کو ان کی جانیں بلا دی. وہ لوگ فاسق نہیں برابر نار والے اور جنت والے. اصحاب الجنہ هم الفائزون، جنت والے وہ کامیابی پانے والے. اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، البتہ دیکھتا تو اس کو خاشن دبتا ہوا، متصدیاً ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا اللہ کے خوف سے. اور یہ مثالیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. واللہ تعالی یہ لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک بادشاہ، القدوس عیبوں سے پاک، السلام سلامتی والا، المومن امن دینے والا، المہیمن حفاظت کرنے والا، العزیز غالب، الجبار جبر کرنے والا، المتکبر تکبر کرنے والا. سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ خالق، اللہ خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، اسی کے لیے نام اچھے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. پہلے منافقین کا اور یہود کا ذکر تھا. آگے رب تعالیٰ فرماتے مومنو تمہارا طریقہ سب سے جدا ہے. وہ تو نہ خدا سے ڈرتے ہیں اور نہ پیغمبر کا احترام کرتے ہیں، وہ تو تم سے ڈرتے ہیں. تم کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور ہر لفظ دیکھے جو کل کے لیے بھیجتا ہے، مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے
اس کے لیے جو نیکیاں بھیجتا ہے دیکھ لے کیا ہے، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بصیر۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، یعنی چھوڑ دے، یہ نہیں کہ بھول گئے، یعنی اللہ کے ذکر کو، اس کے احکام کو، سب کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جانیں بلا دی، یعنی جو چیز ان کی جانوں کے متعلق مفید ہو سکتی تھی وہ بھی نہ سوچ سکی، جو مفید ہو سکتی تھی ان کے نفوس کے لیے یہ فاسد۔ لا یستوی اصحاب النار، جو نار والے اور جنت والے یہ برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے وہی کامیاب۔ ایک لطیفہ ہے، ایک دفعہ کہ رافضی نے یہ سوال کیا کہ صحابہ سارے جنتی ہیں یا کوئی دوزخ میں بھی جائے؟ ان سے کہا گیا صحابی سب جنت۔ کہنے لگا تمہارا یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں تو آتا ہے کہ اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کوئی صحابی جنت میں جائیں گے کوئی نار میں جائیں گے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ تو تمہارا نظریہ تو قرآن کے خلاف۔ ان سے کہا گیا کہ دیکھو بھائی، اس جگہ میں اصحاب کا وہ اصطلاحی معنی نہیں ہے، یہاں پر لغوی معنی جیسے صاحب المال، صاحب البیت ادرا بما فیہ، صاحب المنزل، سمجھ آئی؟ تو اس کے معنی ہے کہ نار والے اور جنت والے یہ برابر ہیں، یہاں لغوی معنی، خیر وہ نہ مانے۔ اس سے کہا گیا دیکھو بھائی تم یزید کے متعلق کیا کہتے ہو؟ یزید کہنے لگا یزید تو بڑا خبیر تھا، بڑا پلید تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ بھائی تمہارا یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، کہنے لگا ضمیر کدھر جاتی ہے؟ کہا گیا یزید ضمیر جاتی ہے بنو امیہ کی طرف، کہ بنو امیہ کا یزید جو تھا وہ اللہ کا فضل تھا، تم اس سے کیوں جھگڑا کرتے؟ وَيَزِيدُهُم، ہم کی ضمیر کدھر گئی؟ بنو امیہ کی طرف جاتی۔ فرمایا اگر اس قرآن پاک کو ہم اتار دیتے پہاڑ پر اور ہم اس میں شعور پیدا کرتے، اعتراض پیدا کرتے، تو قرآن کے عظمت کے پیش نظر دبتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اللہ کے در سے۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے لعلہم یتفکرون۔ آپ دیکھیے یہ ابھی آپ نے اوپر پڑھی کا مثل شیطان، پہلے کا مثل الذین من قبلہم کا مثل شیطان، آگے جنت والے دوزخ والے برابر نہیں۔ یہ سب مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ فکر کریں شیطان والے کون ہوتے ہیں، رحمان والے کون ہوتے ہیں، جنت والے کون ہیں، دوزخ والے کون ہیں۔ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ امثال جمع کا سیدھا ہے، تو جمع کے لیے تو متعدد ہونے چاہیے، تو میں نے اس کا مفہوم بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب و شہادت، رحمان رحیم، وہی بادشاہ ہے، عیبوں سے پاک ہے، سلامتی والا، امن دینے والا، محافظ، عزیز، جبر کرنے والا، متکبر، بڑائی اسی کی صفت ہے۔ حدیث میں آتے ہیں کہ الکبریاء ردائی، یعنی تکبر میری صفت ہے۔ یہاں کہ تکبر تو وہ کرے جس کی صفات سب ذاتی، ہماری تو کوئی شے اپنی ہے ہی نہیں، سب رب کا کی ہے۔ سبحان اللہ میں آگے تین لفظوں کو ذرا غور سے سمجھیں۔ واللہ الخالق البارئ المصور، خالق کا معنی یہ کرتے ہیں کہ مادہ پیدا کرنے والا، جو مثال کے طور پر انسان کے لیے مادہ ہے نطفہ، خالق ہر چیز کا وہ۔ باری کا معنی روح کو پیدا کرنے والا، مصور کا معنی تصویر دینے والا۔ تو مثلا انسان ہے، انسان کا مادہ جو پیدا کیا اصل میں تراب، ثم میں نطفہ، ثم علقہ، ثم مضغہ، یہ مادہ بھی رب نے پیدا کیا۔ باری روح پیدا کرنا یہ بھی رب کا کام ہے، روح بھی اسی نے پیدا کی، اور مصور تصویر بھی اسی نے۔
مرد ہے، عورت ہے، کالا ہے، گورا ہے، لہ الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات والارض والعزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ بناؤ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اولیاء اور دوست، ڈالتے ہو تم ان کی طرف بالمودہ دوستی، اور تاکہ انہوں نے انکار کیا اس چیز کا جو تمہارے پاس آئی حق سے، نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں، اس لیے کہ تم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر جو رب ہے تمہارا، اگر وہ تم نکلے جہاد فی سبیل اللہ کے میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا کی تلاش کے لیے، تو سرون تو مخفی کر کے ان کی طرف بالمودہ دوستی، اور میں خوب جانتا ہوں اس چیز کو جو تم مخفی رکھتے ہو اور جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو، اور جس نے کی یہ کاروائی تم میں سے پر تاکید سے بہت کیا سوا سبیل سیدھے راستے سے، اگر پائیں وہ تمہیں تو ہوں گے دشمن تمہارے، اور پھیلائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں ساتھ برائی سے، اور پسند کریں گے لو اس کو کہ تم کافر ہو جاؤ، ہر بھی نہیں نفع دیں گے تمہیں تمہاری ارحام قرابت داریاں اور نہ تمہاری اولاد، قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو بصیر ہے۔ تاکید سے ہے تمہارے لیے نمونہ بہترین ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے بے شک ہم براء بیزار تم سے اور اس چیز سے جن کی تم اللہ کے بڑے عبادت کرتے ہو، انکار کیا ہم نے تمہارا، اور ظاہر ہو چکی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اکیلے رکھو۔ ہاں مگر ابراہیم علیہ السلام کا قول اپنے باپ کے حق میں کہ میں ضرور تیرے لیے استغفار کروں گا، اور نہیں مالک میں تیرے لیے اللہ سے کسی چیز کا، اے رب ہمارے تجھ پر ہم نے توکل کیا اور تیری طرف ہم نے انبنا رجوع کیا اور تیری طرف ہے المصیر لوٹنا، اے رب ہمارے نہ کر تو ہمیں فتنہ ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، اور بخش دے ہمیں اے ہمارے رب، بے شک تو ہی عزیز الحکیم ہے۔ البتہ تاکید سے ہے تمہارے لیے ان میں نمونہ بہترین یہ شخص کے لیے ہے جو ہے امید رکھتا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی، اور جس نے اعراض کیا پس بے شک اللہ تعالیٰ وہ غنی ہے بے پرواہ قابل تعریف۔ ربط پہلی صورت میں آپ نے پڑھا کہ منافقین نے یہود سے دوستی کی، اس صورت میں یہ بیان کرنا ہے کہ مومنوں کو نہ تو یہود سے دوستی کرنی چاہیے نہ کافروں سے، اللہ کے دشمنوں سے دوستی بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہود ہوں تو نصارہ ہوں تو مشرکین ہوں تو۔ نام اس کا ممتحن، آگے فامتحنوہن کا لفظ آئے گا، اس کی وجہ سے اس کا نام ہے سورہ ممتحن۔ شان نزول اس کا ایک تمہید کے بعد آپ کو سمجھ آئے گا۔ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار قریش سے معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی کئی شقیں تھیں۔ ایک شق یہ تھی کہ ہمارا تمہارا 10 سال تک معاہدہ ہے، ہم تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، تم ہمارے خلاف نہیں کرو، جو ہمارے خلاف لڑے گا ان کی مدد تم نہ کرو گے، جو تمہارے خلاف لڑے گا ان کی مدد ہم نہیں کریں گے، یہ شرطیں تھیں۔ کتب تاریخ میں
روح المعانی میں سب میں تصریح موجود ہے۔ مشرکین مکہ نے یوں کیا کہ ہجرت کے 7ویں سال قبیلہ بنو خزاعہ، یہ مومنوں کا حلیف تھا، بنو خزاعہ کا قبیلہ، اور بنو بکر یہ کفار قریش کا حلیف تھا۔ قبیلہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا۔ مکے والوں نے ہتھیار بھی دیے، رقمیں بھی دی، لڑاکا آدمی بھی دیے، لڑنے والے آدمی بھی، حالانکہ یہ وعدہ شکنی تھی۔ خدا کے لوگ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت ہم آپ کے حلیف تھے اور قبیلہ بنو بکر نے ہم پر حملہ کیا، ہمارے آدمی کچھ مار دیے، کچھ زخمی کر دیے، اور اس میں مکے والے شریک ہیں، ہمارے پاس ٹھوس ثبوت، اسلحہ بھی دیا، آدمی بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو پیغام بھیجا، نمائندہ وفد بھیجا کہ تمہارا ہمارا معاہدہ تھا، تم نے اس کی خلاف ورزی کی، یا تو یہ سمجھو کہ معاہدہ ٹوٹا ہوا ہے، اور یا ایسا کرو کہ جو مقتول ہے ان کی دیت دو تاکہ ہم اپنے حلیفوں کو مطمئن کر سکیں۔ مکے والوں نے کہا کہ معاہدہ ٹوٹا ہوا سب ہم نہیں پا، آپ کے نمائندے واپس آ رہے تھے، آ گئے۔ کفار نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر کہ معاہدہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن یوں لفظوں میں کہنا مناسب نہ تھا کہ معاہدہ ٹوٹا، کریں گے تو ہم اپنی مرضی ہی، لیکن لفظوں میں یہ کہنا کہ معاہدہ ٹوٹا ہوا ہے یہ نہیں چاہیے۔ ایسا کرو، جا کر کے دخل وقتی کرو اور تجدید معاہدہ کرو۔ تجدید معاہدے کے لیے ابو سفیان کو بھیجا، وہ اس وقت مسلمان نہ تھے کیونکہ ان کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی، ویسے بھی رئیس آدمی تھا، سردار تھا، مگر کے بعد قیادت وہی کرتا رہا، ذمہ دار آدمی تھا۔ وہ آیا، آپ مسجد میں تھے، علیک سلیک کے بعد فرمایا کیسے آئے؟ کہا جی وہ آپ کے آدمی گئے تھے نا وہاں مکے میں، تو ہمارا اور آپ کا معاہدہ تو 10 سال تھا، ہمارے بعد جذباتی نوجوانوں نے کہا ہے کہ معاہدہ نہیں، تو حضرت ان کی غلطی ہے، آپ کا ہمارا معاہدہ برقرار ہے، میں تجدید معاہدے کے لیے آیا ہوں۔ پر میں چچا جان اگر تجدید معاہدہ کرنا ہے تو پھر دیت دو تاکہ ہم اپنے حلیف سے بنو خدا ان کو مطمئن کر سکیں۔ کہ لیکن دیت کا نام نہ لیں، دیت ویسے آپ کا ہمارا معاہدہ ہے۔ فرمایا چچا جان معقول بات کریں، دیت کے بغیر ہم اپنے حلیفوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ کہنے نہیں جی بس میں آیا ہوں، میں آیا ہوں جی، میں آیا ہوں، میں آیا ہوں۔ فرمایا تو کوئی بات نہیں، ہاں نہیں جی بس سلام کر کے چلے گئے، کہا جی برقرار۔ اب معقول بات تو کوئی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جب انہوں نے بھی پرواہ کی تو ہم بھی معاہدے کے پابند ہیں۔ آپ نے خفیہ تیاری شروع کر دی مکے والوں کے خلاف، مکے والوں کے خلاف خفیہ تیاری شروع کی تو ایک صحابی تھے حاطب ابن ابی بلتعہ، حاطب حلوے والی تو طلب والی، حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ، بدری صحابی، ان کی بیوی بچے مکے میں تھے، یہ خود قریشی نہیں وہاں ان کے سائے میں رہتے تھے۔ انہوں نے غلطی یہ کی کہ ایک خفیہ خط لکھا، خط یہ لکھا کہ آپ تمہارے خلاف لڑائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہوگا وہ جو خدا چاہے گا، بچاؤ کر سکتے ہو کرو۔ یہ خط لکھا اور عورت کو دیا، مشرکین امراتم من المشرکین، بخاری کی روایت ہے، مشرکہ عورت نام تھا اس کا، سارا نام تھا، اور مرد کو نہیں دیا تاکہ شبہ نہ پڑے، عورت کو دیا۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کے
10 دینار دینے کی، 10 دینار کے میں تجھے دوں گا اور یہ رکا میرا مکے میں فلاں فلاں کو، وہ چلی گئی، کسی کو کوئی علم نہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو خبر دی کہ خطرناک رکا جا رہا ہے اور ایک عورت ہے، روزہ خاک ایک مقام ہے، روزہ خاک، وہاں ملے گی اور رکا اس سے لے لے۔ آپ نے 4 آدمی انتخاب فرمائے، حضرت علی، ابو مرثد غنوی، زبیر ابن عوام، مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ، امیر لشکر بنایا علی رضی اللہ تعالیٰ، گھوڑوں پر سوار تھے، فرمایا اور کچھ نہیں کرنا، روزہ خاک کے مقام پر عورت ملے گی، اسے رکا لیا۔ یہ گئے اور اس سے کہا کہ اخرج الکتاب، وہ تیرے پاس جو رکا ہے خط ہے وہ نکال۔ کہنے لگی واللہ ما معی من کتاب، خدا کی قسم میرے پاس کوئی خط نہیں۔ کہا ہے؟ کہا تلاشی لے لو۔ انہوں نے تلاشی لی، سامان سارا دیکھا، خط نہ نکلا۔ اس کے اوپر جو کجاوا تھا اس کی چولیں دیکھی، سوراخ، ان میں بھی نہ نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خط نکال، الا لنجردنک، ہم تجھے برہ نہ کر دیں گے، ننگا کر دیں گے۔ آج کا دور ہوتا تو کہہ دیتی اچھا اگر برے نہ ہوگی تو فیشن ہی ہو جائے گا نا، اور کیا ہوگا۔ لیکن بہرحال وہ زمانہ اچھا تھا۔ وہ عورت گھبرائی، اس نے اپنے سر کے بالوں سے گٹ سے جہاں رکا نکال کر کے رکا لے کے آئے تو لکھا ہوا تھا از طرف خاطب ابن ابی بلتا، نام سنا تو سب جذبات میں آگے کہ یہ مسلمان بنتا پھرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت دانی اضربا ہونا کا حاضر المنافق، مجھے اجازت دے چھوڑے میں اس منافق کی گردن ہوں۔ اور حاطب بن ابی بلتا کا غلام تھا، وہ بھی جلا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت یہ دوستی ہے، دوستی، موقع مل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس سے بات سنو۔ بلایا گیا، بلایا کہ پوچھا کیا بات ہے؟ کہ حضرت نہ میں کافر ہوں، نہ منافق ہوں، نہ مرتد، میری بیوی وہاں تھی، بچے تھے، میں نے کہا ہونا تو جو خدا نے کرنا ہے وہی ہوگا، تھوڑا سا احسان میرا ہو جائے گا کفار پر اور میرے آل و عیال کی حفاظت کریں گے، حضرت اس کے علاوہ کچھ۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں انہ قد شہد بدرن، یہ بدر میں شریک ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اے بدریوں جو غلطیاں کرو میں تمہیں معاف کروں۔ یہ روایت ہے بخاری، اور مسلم میں روایت ہے کہ غلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تو نے اس کو دوستی کہا ہے، واللہ لا يدخلها ابدا، خدا کی قسم یہ دوزخ میں کبھی بھی نہیں جائے۔ اب کتنی بڑی غلطی ہے، لیکن رب تعالیٰ نے آمنو کے لفظوں سے خطاب کیا کہ ہے مومن، اور تنبیہ فرمائی اے ایمان والو نہ بناؤ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست، ڈالتے تم ان کی طرف دوستی، اور تاکہ انہوں نے انکار کیا جو چیز تمہارے پاس حق کی آئی، انہوں نے رسول کو نکالا، تم ہی نکالا، ان تعلیلیہ، اس لیے کہ تم اللہ پر جو رب ہے تمہارا ایمان لائے تھے، اس وجہ سے ان کنتم، یہ ہے شرط مؤخر، اور لا تتخذوا یہ ہے جزا مقدر، نہ بناؤ اپنے اور میرے دشمنوں کو دوست ہے، گویا کہ دوست اگر ہو تم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، یہ شرط ہے لا تتخذوا جزا مقدر۔ مخفی تم دوستی ان کی طرف ڈالتے ہو، میں خوب جانتا ہوں جو تم مخفی کرتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، جیسے ایسی کارروائی کی سیدھے راستے سے بیٹھے۔ اے مومنو تم میں غیرت ہونی چاہیے، اگر وہ تمہیں پائے تو تمہارے دشمن ہی اپنے ہاتھ بھی پھیلائیں گے، زبانیں بھی پھیلائیں گے تکلیف دینے کے لیے، اور پسند کرتے لوگ حرف مصدریہ بمانے ان کے، وہ پسند کرتے اس کو کہ تم کافر،
باقی تم نے جو قرابت داری کا خیال کیا تو ہرگز تمہاری قرابت داری ارحام اولادیں قیامت کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے. اللہ فیصلہ کرے گا واللہ بما تعملون. فرمایا مومنو تمہارے لیے تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی بہترین نمونہ. وہ کیا نمونہ؟ سن لو ان کی بات. جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے انا براء منکم، بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور اس چیز سے جس کی تم اللہ کے ورے عبادت کرتے، ہم منکر ہیں تمہارے اس کاروائی کا. کفرنا بکم، تمہاری اس کاروائی کے منکر، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض قائم ہو گیا. ابدا ہمیں اس وقت تک ہم تمہارے دشمن رہیں گے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قوم ابراہیم. قول ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے. پہلے کہنا کہ تمہارے لیے اسوہ حسن ابراہیم علیہ السلام کی کاروائی، یہ قول اسوہ نہ بنانا. وہ کیا؟ اپنے باپ کے بارے میں کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو کافر کے لیے استغفار نہ کرنا، اس میں ان کو نمونہ نہ بنانا. وجہ پہلے پڑھ چکے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ، تو وہ پہلے کی بات ہے. اس قول کو اسوہ نہ بنانا بات نہیں. اور انہیں کہا تھا رب ہمارے تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، الیک اللہ، اے اللہ ہمیں ان کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا. دو معنی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں تختہ مشق نہ بنا، یا اتنا ضعیف اور کمزور نہ بنا کہ کافر یہ سمجھے کہ یہ جھوٹے ہیں، سچے ہوتے کتنے کمزور کے. پروردگار ہمیں معاف کر دے، انت رجوع. فرمایا یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، کس کے لیے؟ جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، جس نے ہمارے ان حکموں سے اعراض کیا. اللہ بے پرواہ قابل ہے، تو تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. تنبیہ تو ہوئی، لیکن یا ایھا الذین آمنوا سے رب نے یہ فرما دیا کہ ہے مومن. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے نکلا کہ کر غفر لکم، اور لا يدخل ابدا، دوزخ میں نہیں جائے. قریب ایک اللہ کر دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن کے ساتھ تم نے دشمنی کی دوستی. اور اللہ قادر ہے، اللہ غفور رحیم. یہ منع کرتا اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں سے جنہوں نے نہیں لڑائی کی تمہارے ساتھ دین کے سلسلے میں اور نہیں نکالا انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے، اس سے نہیں منع کرتا کہ تم ان سے حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو. انہوں نے تمہارے گھروں سے اور ظاہر اور مدد کی انہوں نے تمہارے نکالنے پر. اس سے منع کرتے ہم تولوہم کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جس نے دوستی کی وہ ظالم ہوں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے، جس وقت آئیں تمہارے پاس مومن بیبیاں ہجرت کرتے ہوئے، بس ان کا امتحان لو. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو. بس اگر تم جان لو ان کو مومنات، بس نہ لوٹاؤ ان کو کفار کی طرف. نہ وہ بیویاں حلال ہیں ان کفار کے لیے، اور نہ وہ کفار حلال ہیں ان بیویوں کے لیے. اور دو ان کو جو چیز انہوں نے خرچ کی، اور کوئی حرج نہیں تم پر یہ کہ ان سے نکاح کر لو جب دے دو تم ان کو ان کے مہر. اور نہ روکو بیسم القوافر، کافر عورتوں کی عصمتوں کو. اور سوال کرو جو تم نے خرچ کیا، اور چاہیے کہ سوال کرے وہ جو چیزوں انہوں نے خرچ کی. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. فیصلہ کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم. وَإِنْ فَاتَكُمْ، اور اگر نکل جائے چھوٹ جائے تم سے کوئی چیز تمہاری بیویوں سے کفار کی طرف، فَعَاقَبْتُمْ، پر تم بدلہ لینا چاہو، تب دو ان کو جن کی بیویاں چلی گئی مثل اس کے جو انہوں نے خرچ کیا. اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے وہ کہ جس پر تم ایمان لاتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آئیں تیرے پاس مومنات، بیعت کرے تجھ سے اس شرط پر کہ یہ شریک ٹھہرائیں گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اولاد کو نہیں قتل کریں گی، نہیں لائیں گی بہتان جس کو گھڑے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، اور نہ تیری نافرمانی کریں گی کسی بھلی بات میں. بس ان کو بیعت کر، اور اللہ تعالیٰ سن کے یہ معافی مانگ. بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ دوست